ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی اور برائی صرف اور صرف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تن تنہا اس کائنات کو پیدا فرمایا، کائنات میں رہنے والی، دنیا کے اندر رہنے والی جتنی چیزیں ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج بعد نماز عصر آپ کی اس جامع مسجد کے اندر ہم حاضر ہوئے ہیں کچھ دیر دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے، دین کی باتیں جاننے کے لیے، جاننے کے بعد جن کی روشنی میں ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہماری برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں کی اصلاح فرمائیں، اپنی زندگی کے اندر سدھار لائے، اور ہمارا جو ایمان ہے دین کی باتیں سننے کے بعد اپنے ایمان میں مزید اضافہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جس قدر ابھی قریب ہے اس سے مزید قریب ہوں۔ یہ مجلس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے مجلسوں کو قائم کرتے ہیں، خاص طور پر آج کے زمانے میں جہاں جہالت ڈیرا ڈالے رکھی ہے، جہاں فتنے قدم قدم پر آپ کو ملیں گے، ایسے وقت میں دینی پروگرام، اس طریقے کے دینی پروگرام کرنا یہ بہت افضل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس کی بات ہی یہی ہو کہ وہ لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتا ہے۔ نیز اللہ کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یقیناً تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اور خیر کیا ہے؟ دین اسلام خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسے لوگ، ایسے گروہ ہونے چاہیے جو لوگوں کو دین کی جانب بلائیں، خواہ وہ اس طرح کے دینی پروگرام کرا کر کے یا کسی بھی اور طریقے سے۔ ایک گروہ ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی جانب بلائے، یأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ تو بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے پروگرام کرواتے ہیں۔ آپ کے یہاں سے ایک پوسٹر آیا، اس پوسٹر میں جو میں نے چیز دیکھی وہ کافی خوشی کی بات تھی، اور وہ تھی جمعیت شبان القریہ۔ کہ جمعیت ایک تو قائم ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور جمعیت کو قائم کرنے والے نوجوان ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ جہاں آج کے زمانے میں آپ کو اکثر نوجوان خواہشات نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کیا ہے نہیں ہے اس سے ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے، ایسے وقت میں ہمارے نوجوان اگر اس طرح کے جمعیت کو قائم کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ تو تمہیدی کچھ باتیں تھیں،
اور پوسٹر کے اندر ایک اور چیز تھی، وہ تھی محفل تزکیہ نفس، کہ اس محفل کا نام، اس مجلس کا نام تزکیہ نفس ہے، جو غالباً میرے علم کے مطابق ماہانہ ہوتا ہے، جو ہر مہینے ہوتا ہے۔ تو اس پروگرام کا نام ہم نے رکھا ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے، تزکیہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، اور جس کا دو معنی ہے، زکا اور زکا۔ اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے ترقی دینا، پروان چڑھانا، بڑھانا، اور ایک معنی ہوتا ہے صاف ستھرا کرنا۔ تو تزکیہ نفس، اس محفل کا نام جو ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا نام ہے تزکیہ نفس، یا جو بھی دینی پروگرامز ہوتے ہیں اس کا مقصد واحد ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے تزکیہ نفس۔ تو ابھی تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو برا کہا ہے، جن کو عیب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ چیز بری ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، ان چیزوں سے خود کے نفس کو پاک کرنا۔ خود کے نفس کے اندر اگر وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، وہ برائی پائی جا رہی ہیں، تو اس برائی کو اپنے اندر سے دور کرنا۔ اور تزکیہ نفس کا دوسرا معنی ہوتا ہے پروان چڑھانا، بڑھانا۔ تو جو اچھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو اچھا کہا ہے، اس کو اپنے اندر لانا، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اس کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ۔ تخلیہ کا مطلب خالی کرنا، اپنے اندر سے جو برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو برائی کہا ہے اس کو اپنے اندر سے خالی کرنا۔ مثلا نماز چھوڑنا ایک برائی ہے، گالی گلوچ کرنا ایک برائی ہے، اگر ہمارے اندر آتا ہے تو تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے اندر سے ہم ان چیزوں کو خالی کریں۔ اگر ہمارے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے، وہ عیب پائی جاتی ہے، غیبت کرنا یہ ایک عیب ہے، اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تو اپنے اندر سے اس عیب کو ہم ختم کریں، اور اپنے اندر وہ نیکیاں لائیں جن نیکیوں کو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس کو تحلیہ کہتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، گھر ہوتا ہے، ہم گھر کو صاف کرتے ہیں، گھر کے اندر جو گندگی ہوتی ہے اس کو دور کرتے ہیں، جو برائی ہوتی ہے اس کے اندر، گھر کے اندر جو گندگیاں ہوتی ہیں، جو غلاظت ہوتی ہے اس کو دور کرتے ہیں، اور مزید اس کو تخلیہ آپ سمجھ لیں، تخلیہ کے اپنے اندر سے برائی کو دور کرنا۔ تو گھر کے اندر جو گندگی ہوتی ہے اس کو آپ دور کرتے ہیں، اور مزید آپ گھر کو سجاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، گھر کے اندر کچھ اچھی چیزیں لگاتے ہیں، پینٹ کراتے ہیں، تو یہ تحلیہ ہوا کہ آپ گھر کے اندر مزید خوبصورتی بڑھانے کے لیے آپ کچھ ایڈ کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں۔ تو اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ اپنے اندر جو برائی ہے ان برائی کو ہم ختم کریں، اور اپنے اندر جو ہمارے اچھائیاں ہم لا سکتے ہیں، جو ہم اچھائیاں سنتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی بولا ہے، اس کو ہم اپنے اندر لائیں۔ اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور اس محفل کا نام بھی تزکیہ نفس ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے۔ دین اسلام جو ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ یہ اسلام حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ چند حقوق ہیں، کچھ حق ہے جو مجھے اور آپ کو ادا کرنے ہیں، جو مجھے اور آپ کو ادا کرنے ہیں، اس کا نام دین اسلام ہے۔ اہل علم نے ان حقوق کو دو قسموں میں بانٹا ہے، ایک ہے حقوق اللہ رب العالمین کا حق، اور دوسرا ہے حقوق العباد، بندوں کا حق، بندوں کا بندوں پر حق۔ تو اللہ رب العالمین کا جو حق ہے، سعد بن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، چنانچہ کہتے ہیں صحیحین کی روایت کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، کہ گدھے کے اوپر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو کائنات ہے، سورج چاند ہے، جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جو ہم کھانا کھاتے ہیں دن میں، وہ کھانا کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جو روزی ہم کما رہے ہیں، وہ روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بیمار ہوتے ہیں تو ٹھیک کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین ہے، اس کا ہمارے اوپر کچھ حق ہے، اس نے ہمارے اوپر بہت سارے انعامات کیے ہیں، تو اس کا جو ہے نا ہمارے اوپر کچھ حق ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ تو اس حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کے اندر یہی اللہ رب العالمین کا حق بیان کیا گیا ہے۔ معاذ بن جبل سے پوچھا گیا کہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ چونکہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو اس وقت ہم کہہ سکتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، تو اگر ہمیں کسی مسئلے کے بارے میں معلوم نہیں ہو، کوئی بات چل رہی ہو، دینی بات ہم سے کوئی پوچھ رہا ہے، اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمیں کہنا چاہیے اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بات اس میں نہیں ایڈ کرنی چاہیے، کچھ کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ تو ایک مسئلہ یہاں پہ یہ معلوم ہوا۔ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں
کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 بار سوال کرتے ہیں، مکرر سوال کے بعد خود جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے، جو بندوں کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ایک اللہ کو جانے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ ہم بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کو حق دینا ہے، ہمیں اور آپ کو دینا ہے، وہ ہے اللہ کی توحید، اللہ کو ایک جاننا، کہ ہم اللہ رب العالمین کو ایک جانیں۔ اب کس چیز میں ایک جانیں؟ تو اہل علم نے قرآنی آیات کو، حدیث کو جمع کیا، معلوم ہوا کہ تمام ان جمع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ 3 چیز ایسی ہیں جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے، اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ کہا ربوبیت کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے، اللہ کو رب ماننے میں کہ اللہ ہی خالق ہے، جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی مالک ہے، دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے ان تمام کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مالک حقیقی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے مالک ہوتے ہیں، کسی کا نوکر ہوتا ہے تو وہ اس کا مالک ہوتا ہے، تو وہ مالک حقیقی نہیں ہے، اس کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے، مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کسی کا نوکر ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی کسی کا نوکر ہے اور اس کا مالک ہے، تو مالک جو ہے وہ مالک حقیقی نہیں ہے، اس کا جو ہے اس مالک کا اس پر کنٹرول نہیں ہے، کبھی بھی وہ چاہے وہ نوکر اس کو دھوکہ دے کے جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جو مالک ہے، مالک حقیقی، ہم اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی مدبر ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ سمجھنا کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی مرتا ہے تو اللہ کے حکم سے مرتا ہے، کوئی جیتا ہے تو اللہ کے حکم سے جیتا ہے، کسی کو بیماری ہو رہی ہے تو اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہو رہی ہے، ممکن ہے کوئی حکمت ہو، کسی کو اولاد ہو رہی ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ تو یہ توحید ربوبیت اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو ایک جانیں۔ لیکن آج اس توحید ربوبیت کے اندر ایک المیہ یہ سمجھے مسلمانوں کے اندر کہ لوگ توحید ربوبیت میں خطا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو مالک جانتے ہیں، خالق جانتے ہیں اور مدبر بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین پر اتنا بھروسہ نہیں ہوتا کہ شفا دینے والا یہی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھروں کے اندر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو آج معاملہ یہ ہے، ہم مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ 2-3 کوشش کرنے کے بعد ہم کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں سے تعویذ بنوا کر لے آتے ہیں، جو کہ ایک شرک والا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو ایک جاننا تو الوہیت کے اندر کہ جتنی عبادتیں ہیں، جو بھی عبادت ہے اس میں اللہ کو ایک جاننا، یہ توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے کچھ نام آئے ہیں، کچھ صفات آئی ہیں قرآن مجید کے اندر اور حدیث میں، جس کو تو اسماء و صفات کہتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ہمیں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا حق ہوا۔ یہ توحید ہمارا وجود ہے تو اسی توحید کے واسطے ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن کو اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کرے، وہ میرے توحید کو اپنائے، وہ مجھے ایک مانے، وہ مجھے ایک جانے۔ اس سے توحید کی اہمیت کا معلوم چلتا ہے کہ اگر ہمارے زندگی کے اندر توحید نہیں ہے، اگر ہم موحد نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم مردہ ہیں، ہم مردہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ لوگوں علم حاصل کرو اس بات کا، توحید کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس بات کا علم حاصل کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں سہل بن سعد ایک امام ہے، وہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ الخلق كلهم موتى الا العلماء، کہ مخلوقات جتنی ہیں وہ تمام کے تمام مردہ ہیں، وہ مرے ہوئے مردہ ہیں سوائے علماء کے۔ انہوں نے یہ بات کیوں کہا؟ اللہ نے کہا جان لو، توحید کا علم حاصل کرو۔ تو جس کے پاس توحید نہیں ہے، جس کے پاس توحید کا علم نہیں ہے، اس کا مطلب وہ مردہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا جو وہ مردہ تھا جس کو میں نے پھر زندہ کیا، یعنی وہ کافر تھا، میں نے ہدایت دیا، تو کافر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مردہ کہا ہے۔ تو اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو گویا ہم مردہ ہیں، ہمارے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کا حق ہوتا ہے، جو اہل علم نے بانٹا ہے 2 حق، اس میں پہلا حق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حق، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں اللہ کی توحید کو اپنائیں، اللہ کی توحید کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ دوسرا حق جس کو اہل علم نے لکھا ہے، بانٹا ہے، وہ ہے حقوق العباد، بندوں کا بندوں کے اوپر حق۔ جان لے ایک بات کہ توحید کے بعد سب سے بڑا حق جو بنتا ہے وہ ہے حقوق العباد، بندوں کا بندوں کے اوپر حق۔ نماز سے بھی بڑھ کر یہ چیز ہے، حج سے بھی بڑھ کر یہ چیز ہے،
روزہ سے بھی بڑھ کر یہ چیز ہے، زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر یہ چیز ہے۔ جتنی عبادتیں آپ دیکھتے ہیں ان تمام عبادت میں توحید کے بعد حقوق العباد کا درجہ سب سے بلند ہے، بندوں کے اوپر حق۔ آج معاشرے میں کسی ایک آدمی کے لیے، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ کہنا کہ فلاں بندہ بندوں کے حق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، بہت مشکل عمل ہے، بہت مشکل معاملہ ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کا عبادت گزار ہے، زاہد اور عابد ہے، بہت عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین کی، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، تو اس کا معاملہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کے معاملات میں، بندوں کے حقوق میں وہ کچا ہوتا ہے، وہ کسی کی غیبت کرنے والا ہوتا ہے، کسی کا حق مارنے والا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو بندوں کا جو حق ہے وہ تو ادا کر رہا ہے، بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ تو ادا کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں کچا ہوتا ہے، تو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کو دے، اور جو بندوں کے جو حقوق ہیں، آپسی جو معاملات ہوتے ہیں، اس معاملے میں بھی بندہ اچھا ہو، تبھی ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے نفس کے اوپر حرام قرار دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا حق مارو، تمہارا جو آپس میں ایک دوسرے کا حق ہے، ایک کا دوسرے کے اوپر حق ہے، تو میں نے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے حق مارو، فلا تظالموا، تو لہذا میرے بندو تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، کسی کی حق تلفی مت کرو، کسی کی غیبت اور کسی کی برائی مت کرو، جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں اس میں ڈاکہ مت ڈالو، اس میں ہاتھ مت رکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور کہا کہ حقوق کی ادائیگی کرو، جو بندوں کے اوپر حق ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرو۔ بندوں کے حق جو ہوتے ہیں، بندوں کے جو حقوق ہیں، وہ کافی لمبی لسٹ ہے۔ اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق ہوتا ہے، بھائی کے اوپر بہنوں کے حقوق ہوتے ہیں، بہنوں کے اوپر بھائی کے حقوق ہوتے ہیں، ایک بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق ہوتے ہیں، شوہر کے اوپر بیوی کا حق ہوتا ہے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے اوپر حق ہوتا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے حقوق ہوتے ہیں انسانوں کے آپس میں، اس کا تعلق بنیادی طور پر کسی بھی انسان کی 3 چیزوں سے ہوتا ہے، اور وہ ہے انسان کی جان، انسان کا مال اور انسان کی عزت و آبرو۔ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا حق مارتا ہے، کسی دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، تو ظلم کی یہی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آدمی اس کے جان پر حملہ کیے ہوتا ہے، یا تو وہ آدمی اس کے مال کے اوپر حملہ کیے ہوتا ہے، یا پھر اس کی عزت و آبرو کے اوپر حملہ کیے ہوا ہوتا ہے۔ تو ظلم کا تعلق، حقوق مارنے کا تعلق انہی 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، حق تلفی کیسے ہوتی ہے؟ حق تلفی اس طرح ہوتی ہے کہ کسی نے کسی کو بیجا مار دیا، کسی نے کسی کو بیجا تھپڑ مار دیا، کسی نے کسی کو بیجا گالی دے دیا، بلا وجہ گالی دے دیا، کسی نے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر دی، اس کی غیبت بیان کر دیا، کسی نے کسی کو حقیر سمجھا کہ تم چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں تم سے، کسی کو تذلیل کی نگاہ سے دیکھا کہ تم ذلیل آدمی ہو، میں تم سے بڑا ہوں، کسی نے کسی کو گالی گلوچ کر دیا کسی کے ساتھ، تو یہ حق تلفی اس طریقے سے ہوتی ہے۔ تو حق تلفی سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، اور یہ حق تلفی کرنا یہ اتنا اہم معاملہ ہے حشر کی عدالت میں کہ آپ جانتے ہیں کہ شہید، جو ایک شہید ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ کے راہ میں جو اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اگر وہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کیے ہوا ہوتا ہے تو ایک شہید، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے حقوق العباد کے، جو بندوں کے جو حق مارے ہوتا ہے آپس کے اندر، تو وہ اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب، کہ ایک شہید کا جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، الا الدین، سوائے قرض کے۔ قرض یہ بندوں کا معاملہ ہوتا ہے آپس میں، کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے لیتا ہے، اگر اس نے اس کا قرض مار لیا ہے تو اس نے اس کے حقوق کی پامالی کر دی ہے، حق تلفی کر دی ہے، اور یہ حق تلفی ایسا حق تلفی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ تو ایک شہید کی تمام گناہ کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس گناہ کے جو اس نے بندوں کے ساتھ جو معاملات کیے ہوتے ہیں، اس میں اگر وہ کچا ہوتا ہے تو اس گناہ کو وہ گناہ معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، حقیقی معنوں میں مفلس، حقیقی معنوں میں فقیر اور غریب وہ شخص ہے، کہا صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں، فقیر اور نادار کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا جو عام مفلس کا معنی ہوتا ہے، فقیر کا جو عام معنی ہوتا ہے، جو ہم اور آپ اپنی زبان میں کرتے ہیں غریب کا معنی، صحابہ کرام نے بھی وہی جواب دیا، کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، کہ ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے، یعنی جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المفلس من امتی،
میرے امت کا مفلس، میرے امت کا غریب وہ شخص ہے یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام، میرے امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن نمازوں کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ بھی آئے گا، یعنی اس نے کافی نمازیں پڑھی تھی، دنیا میں صف اول کا نمازی تھا، نفل روزوں کا پابند تھا، جو نفل روزے ہوتے ہیں سوموار جمعرات کے اور جو بھی نفل روزے ہیں ان نفل روزوں کا پابند تھا، نفل نمازوں کا پابند تھا، تہجد گزار بندہ تھا، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کافی کرتا تھا، لیکن کہا وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، قیامت کے دن آئے گا، نمازی بھی ہے، صف اول کا نمازی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، حج کرنے والا بندہ ہے، عمرہ کرنے والا بندہ ہے، کافی عبادت کرتا تھا، کہا قیامت کے دن آئے گا وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دے رکھی ہوگی، اس نے کسی کو گالی دے رکھی ہوگی، کسی مسلمان بھائی کو گالی دے رکھی ہوگی، کہا وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، اس نے کسی پر بہتان تراشی کیا ہوگا، کسی کے عیب کے بارے میں کوئی چیز اس نے جانا ہوگا، اس کے عیب کو اس نے دنیا بھر میں پھیلایا ہوگا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوگا، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، بہتان تراشی اور یہ غیبت ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، خواہ وہ مردوں کے اندر ہو یا عورتوں کے اندر ہو، کہ اگر ہمیں کسی شخص کے بارے میں کوئی عیب معلوم پڑ جاتا ہے تو ہم اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں۔ اور دوسری چیز غیبت ہوتی ہے، غیبت کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں کوئی برائی معلوم چلی تو اس کے پیٹھ پیچھے ہم اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے مترادف قرار دیا ہے، اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مشابہ قرار دیا ہے، کہ ایک آدمی اگر دوسرے آدمی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے گویا وہ اس کا گوشت کھا رہا ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا ایک نمازی قیامت کے دن آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ لوگوں کو اس نے گالی دے رکھی تھی، لوگوں کے اوپر اس نے بہتان تراشی کیا تھا، کہا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لوگوں کا مال اس نے کھایا تھا، اور مال کھانے کی بھی بہت ساری صورتیں، اور آج سب سے زیادہ جو صورت آج کے زمانے میں چلتی ہیں ان میں سے ایک ہے دہیج لینا، دہیج کا مال کھانا، دہیج کا مال کھانا یہ حرام مال ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، نمازی ہے، قرآنی ہے، دنیا کے اندر کافی عبادت گزار ہے، لیکن کسی کا اس نے بیجا مال کھایا، ناحق مال کھایا ہے، تو ایسا شخص آئے گا، کہا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا اس نے خون بہایا تھا، اس حال میں آئے گا تو جتنے مظلوم ہوں گے، جس کے بارے میں اس نے برائی کی تھی، جس کا اس نے خون بہایا تھا، جس کا اس نے مال کھایا تھا، تمام کے تمام مظلوم قیامت کے دن حشر کی عدالت میں اللہ کے سامنے اکٹھا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ مجھ کو انصاف چاہیے، اور اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے۔ تو اس وقت کیا کیا جائے گا؟ قیامت کے وقت میں کسی انسان کے پاس نہ درہم ہوگا، نہ دینار ہوگا، نہ کوئی دنیاوی مال و متاع ہوگی کہ جس سے وہ اپنے قرض کو، اپنے حقوق، جو حقوق اس نے مارے ہیں ان حقوق کی وہ ادائیگی کر سکے۔ اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ معاملہ یہ کیا جائے گا کہ جس نے حق مارا ہوگا، جس کا حق مارا ہے اس کو اس شخص کی نیکی دے دی جائے گی۔ جس نے حق مارا ہے، مثال کے طور پر میں نے آپ کا حق مارا، قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے کہ مجھ کو انصاف چاہیے، تو جو میری نیکیاں ہوں گی، جو میں نے نیکی کر رکھی ہوں گی، میری نیکیاں آپ کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، سارے کی ساری نیکیاں آپ کو دے دی جائیں گی۔ اور اگر میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اور آج کے زمانے میں ہم مسلمان بہت کم نیکی کرتے ہیں، بہت کم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارے پاس نیکیاں بھی نہیں ہیں، اور لیکن ہم برائی بہت زیادہ کرتے ہیں، بندوں کے حق بہت زیادہ مارتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا کہ جس کا ہم نے حق مارا ہے، جس کے ہم نے حق تلفی کی ہے، جس کے بارے میں ہم نے برائی کی ہے، جس کی ہم نے غیبت کی ہے، جس کو ہم نے گالی دیا ہے، جس کا مال ہم نے ناحق کھایا ہے، اس شخص کے جتنی برائیاں ہوں گی وہ تمام کی تمام برائیاں میرے سر ڈال دی جائیں گی کہ میں نے ان کا حق مارا تھا، میں نے ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کی تھی۔ تو کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے کہ ہم آج دنیاوی مال و متاع کے لیے، دنیاوی ساز و سامان کے لیے، دنیاوی چیز کے لیے ہم لوگوں کے حق مارتے پھرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے۔ اور حشر کی عدالت میں اتنا اہم اور اتنا بڑا معاملہ ہوگا کہ ہماری نیکیاں اگر ہوں گی تو ہماری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو ان کی جو برائیاں ہوں گی وہ ہم کو دے دی جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں اللہ کے حقوق سے بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ اگر آپ نے اللہ کے حق میں اپنے نمازوں کو چھوڑا ہے، اپنے زکوٰۃ نہیں دیا ہے، حقوق اللہ کے اندر اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو اللہ چاہے معاف کر دے، اللہ چاہے سزا دے دے، لیکن اگر حقوق العباد میں آپ نے کوئی کوتاہی کی ہے، حقوق البندوں کے جو حق ہیں، بندوں کا اگر آپ نے حق مارا ہے تو قیامت کے دن آپ کو اس کی سزا مل کے رہے گی، کیونکہ بندوں کے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان دوسرے کے انسان کو بہت کم معاف کرتا ہے، اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے بندوں کے حق مارنے سے انسان کو بچنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت کی تعلیم ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے، ہمیں اور آپ کو مرنے سے پہلے
اس بات کا جائزہ لے لینا چاہیے، تنہائی کے اندر یہ سوچ بیٹھ کر یہ سوچ لینا چاہیے کہ کہیں میری ذات سے کہیں کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں نہ ہوئی ہے۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھیں، آپ کبھی اکیلے میں بیٹھیں جب آپ کے پاس کوئی نہ ہو، فوکس کریں اور سوچیں کہ کہیں میری ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف تو نہیں نہ ہوئی ہے، دوسرے مسلمان کو کیا کسی دوسرے مخلوق کو تکلیف تو نہیں نہ ہوئی ہے، میری ذات سے میں نے کبھی کسی کو گالی تو نہیں نہ دیا ہے بیجا میں نے کبھی کسی کا مال تو نہیں کھایا ہے، میں نے کبھی کسی کو حقیر تو نہیں نہ جانا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اس بات کو سوچیں، کیونکہ قیامت کے دن آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، آپ کے پاس بس یہ آپشن ہوگا کہ آپ اپنی نیکیاں ان کو دے دیں یا آپ ان کی برائیاں اپنے سر لے لیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر مرنے سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ آپ نے کسی بندے کا حق تو نہیں نہ مارا ہے، اگر مارا ہے تو ان سے جا کر ان سے معافی مانگے، تب اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ اگر آپ نے کسی انسان کا حق مارا ہے، صدیوں پہلے آپ نے حق مارا تھا، آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے صدیوں پہلے کسی انسان کا حق مارا تھا، اگر آپ اس انسان سے معافی نہیں مانگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، گڑا کر کے معافی مانگ لیتے ہیں، تب بھی آپ کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بندے کا حق مارا ہے، تو آپ کو پہلے بندے سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اگر آپ نے کسی انسان کا حق مارا ہے، کسی انسان کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، اگر برائی کرنا ہے تو برائی کرنے سے باز آ جائے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی کرتا ہے تو یہ بندوں کا حق ہے۔ یہ جو میں غیبت بار بار بول رہا ہوں، غیبت بولنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسرا آدمی بلکہ 99% لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، غیبت میں، کہ ہم ایک اپنے پیٹھ پیچھے کسی دوسرے بھائی کی برائی کرتے پھرتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے، شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں اور آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں ہمارے اور آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں نہ ہوئی ہے، اور اگر تکلیف ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، اس سے حل کروا لے۔ اللہ کے نبی نے کہا من کانت مظلمۃ لاخیہ، کہ تم میں سے کسی نے کسی اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے، کسی بھی طرح کا ظلم کیا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ آج اس دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں وہ اپنے معاملے کو حل کر لے، جو اس کے درمیان جو معاملہ ہے، جو اونچ نیچ ہے اس کے درمیان، اس معاملے کو حل کر لے۔ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن آنے سے پہلے اپنے معاملے کو حل کر لے، کہ جس دن نہ کوئی دینار ہوگا نہ کوئی درہم ہوگا کہ جس سے آپ اپنے بدلے کو چکا پائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور حقوق کی پامالی سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ قیامت کے دن ایسا انصاف ہونے والا ہے کہ ایسا انصاف دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں تم حقوق ادا کرو نہ کرو، اگر تم نے دنیا کے اندر حقوق مارے ہیں تو ممکن ہے تم طاقت کے بلبوتے پر، طاقت اور سطوت کے بلبوتے پر تم دوسرے سے معافی نہیں مانگو گے، دوسرے کو تم دبا دو گے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ، تم جو حقوق تم نے لوگوں کا لے رکھا ہے، جو تم نے حق، لوگوں کا جو حق مارا ہے، لوگوں کے پیٹھ پیچھے جو تم نے برائی کی ہے، قیامت کے دن تم کو اس کا پورا بدلہ دینا پڑے گا، حق ادا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ ایسا انصاف ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک سینگ والی بکری جو ایک بے سینگ والی بکری کو مار دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کو بھی انصاف دلائے گا اس سینگ والی بکری سے۔ حالانکہ جانوروں کا کوئی جانور مکلف نہیں ہے، ان کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین ان کو اٹھائے گا ان کے درمیان انصاف دلانے کے لیے۔ تو اگر ہم اور آپ آج دنیا میں کسی کا حق مار لیتے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم بچ گئے۔ اگر ہم آج عدالت میں جا کر کے کسی کی زمین اپنے نام کروا لیتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی کا زمین ہے اور اپنی چرب زبانی سے ہم اپنے نام اس زمین کو کروا لیتے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت شاطر ہیں، ہم حق پر تھے اس لیے ہم عدالت اور کیس کو جیت گئے، مقدمہ جیت گئے، یہ نہ سمجھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس تم میں سے کوئی دو آدمی آتا ہے، مقدمہ لے کر کے آتا ہے، دو آدمی زمین کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ میرے پاس لے کر کے آتا ہے، ایک آدمی اس میں سے ایسا ہے جو حق پر ہے، جس کی زمین ہے اس کو بولنے نہیں آتا ہے، اس کو بولنے نہیں آتا ہے، بیچارہ منہ مرا ہے، اس کو بولنے کا طریقہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ کیسے اپنا مقدمہ وہ پیش کرے، تو مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو آدمی ہے جس کی زمین نہیں ہے، وہ چرب زبان ہے، اس کو بہت بولنے آتا ہے، ایسے بولے گا کہ وہ آپ کو غلط ثابت کر دے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم میں سے دو آدمی میرے پاس اس طرح کا زمین کا مسئلہ لے کر کے آتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک آدمی جس کی زمین نہیں ہے وہ اپنی چرب زبانی سے زمین اپنے نام کروا لیتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ لکھ دیتا ہوں، تو ایسا آدمی جان لے کہ میں نے انصاف نہیں کیا، ایسا آدمی جان لے کہ میں نے ایسے آدمی کو زمین نہیں دیا بلکہ جہنم کا ٹکڑا دیا ہے، جہنم کا ٹکڑا دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کا خیال رکھنا، اس کی پاسداری کرنا انتہائی ضروری ہے، جو کہ آج ہم مسلمان اس میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ آج ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتا، ہم لوگ دوسرے کے حق کو مار بیٹھتے ہیں، دوسرے کے حق کو کھا جاتے ہیں، دوسرے کی عزت و آبرو کو دنیا کے اندر اچھال دیتے ہیں، دوسرے کے مال کے اوپر ہم حملہ کر دیتے ہیں، چاہے وہ حملہ کرنا
دہیج لینے کے جیسے ہو، یا پھر وہ حملہ کرنا آپ ڈائریکٹ اس پر بندوق تان کر کے آپ ان سے ان کے مال کو لے لیں، لیکن آج ہم اس بندوں کے معاملات میں بہت ہی کچے ہیں۔ اس میں ہمیں پکا ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک مومنانہ کردار وہ ہوتا ہے جو بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے، مومن مرد اور مومن عورت وہ ہوتی ہے جو بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ اگر آپ مومن ہیں اور آپ کے سامنے کسی دوسرے مومن کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کی برائی ہو رہی ہے تو آپ مومن ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس بھائی کا، جو مومن بھائی کے تذکرہ ہو رہا ہے، اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے، آپ اس کو خاموش کریں، کیونکہ آپ اس کی عزت کی حفاظت کریں۔ اگر آپ بھی اس کی عزت کی حفاظت نہیں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ بھی اس کے عزت جو لوٹ رہی ہے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی جو برائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ مزہ لے رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو گویا آپ بھی اس میں شریک ہیں، حق ماننے میں آپ بھی شریک ہیں۔ تو کل قیامت کے دن آپ کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ مومنانہ کردار نہیں ہے، یہ منافقانہ کردار ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا حق مارے، ایک آدمی دوسرے آدمی کو دھوکہ دے، ایک آدمی وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ سے قرض لے رہا ہوں، آپ کو واپس کر دوں گا، وہ قرض واپس نہ کرے، تو یہ حق مارنا ہوا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو انتہائی طور پر بچنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز سے ہم اللہ رب العالمین کا بھی حق ادا کریں اور بندوں کے جو حقوق ہیں آپس میں ان کو بھی ادا کریں۔ یہ دونوں حق جب ہم ادا کرتے ہیں تبھی ہم مکمل طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ان حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، بندوں کے حق میں کچے ہیں اور اللہ کے حق میں پکے ہیں، تو قیامت کے دن ہم تو یہاں سے جائیں گے اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرتے ہوئے یہاں سے اچھے سے جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں جو ہوں گی وہ ہمارے جس پر ہم نے ظلم کیا تھا اس میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اور اگر ہم اللہ رب العالمین کے حق میں کچے ہیں، بندوں کے حق میں پکے ہیں، تو اللہ رب العالمین چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے، یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کریں اور بندوں کے جو حقوق ہیں آپس میں ان حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ ہمارا جو دوسرا مسلمان بھائی ہے اس کی عزت کا بھی خیال رکھیں کہ اس کی عزت، اس کی عیب کہیں اچھالے نہ جائے۔ اگر کوئی اچھالتا ہے تو اس کو چپ کرائے کہ تم خاموش رہو، اس کے بارے میں کیوں بولتے ہو؟ اگر تم کو کوئی بات بولنی ہے تو جاؤ اس کے منہ پر جا کر بولو اور اس سے معاملہ کو حل کرواؤ۔ اور اگر کسی کی جان پر حملہ ہوتا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کی جان پر بھی حملے سے ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ کسی کے مال پر حملہ ہوتا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کے مال کو ہم بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تبھی ہم بندوں کے حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں اس کو بھی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو بندوں کے حقوق جو ادا کرنے ہیں اللہ رب العالمین اس میں بھی ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔